بسم اللہ الرحمن الرحیم فجمعت فیہ کتابا موسوما بمراحل الارواح وهو للصبی جناح النجاح وراح رحراح وفی معدته حین راح مثل تفاح او راح وباللہ اعتصم عما یصم وبہ استعین وهو نعم المولا ونعم المعین۔ ترجمہ: لہٰذا میں نے علم صرف میں ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام مراح الارواح رکھا، اور وہ کتاب بچے کے لیے کامیابی کا پر اور وسیع راستہ ہے، اور وہ کتاب اس کے معدے یعنی ذہن میں جب کہ وہ رات گزارے سیب یا مشروب کی طرح ہے، اور میں اللہ ہی کی پناہ لیتا ہوں ان چیزوں سے جو عیب دار کر دیتی ہیں، اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور وہ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ تشریح: فجمعت فیہ، جماعت میں فا جزائیہ ہے، یعنی یہ شرط محذوف کا جواب ہے۔ شرط اس طرح ہوگی کہ جب علم صرف اتنا عظیم علم ہے جو تمام علوم کے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے، تو میں نے علم صرف میں ایک کتاب تالیف کر دی۔ مراح الارواح، راح روح کا اسم مکان ہے، اور روح کا معنی سکون حاصل کرنا ہے، لہٰذا مراح کا معنی ہوا سکون حاصل کرنے کی جگہ، جبکہ ارواح روح کی جمع ہے۔ اب مراح الارواح کا معنی ہوا روحوں کے سکون پانے کی جگہ۔ وَهُوَ لِلصَّبِيِّ جَنَاحُ النَّجَاحِ وَرَاحٌ رَحْرَاحٌ، اور وہ کتاب بچے کے لیے کامیابی کے پر اور خوشادہ راستہ ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب کی خصوصیات اور فوائد ذکر کر کے کتاب پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ صبی صبا یصبو باب نصرہ ینصرو سے بروزن فعیل ہے، جس کا معنی ہے مائل ہونے والا۔ بچے کو صبی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا یہ کتاب صرف بچے کے لیے فائدہ مند ہے، بڑوں کے لیے فائدہ مند نہیں؟ کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف بچوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جو جس عمر میں پڑھے یہ کتاب اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ عموماً اس طرح کی ابتدائی کتاب عموماً بچے ہی پڑھتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی بڑی اور پختہ عمر میں یہ کتاب پڑھے تو یہ کتاب اس کے لیے بھی مفید ہوگی۔ جناح النجاح یا جناح النجاح، جناح کے جیم پر زبر اور زیر دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچے کو پرندے سے تشبیہ دی، اور اس کتاب کو سبب ہونے میں پر کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی جس طرح پرندہ پر کے سبب ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اسی طرح اس کتاب کو پڑھنے والا بچہ اس کتاب کے ذریعے جہالت کی ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اپنے علمی مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ راح رحراح، یہ دونوں موصوف صفت ہیں۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو وسیع و عریض اور خوشادہ راستے سے تشبیہ دی، یعنی جس طرح وسیع اور خوشادہ راستہ اپنے اوپر چلنے والے کو بآسانی بغیر مشقت کے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی اپنے پڑھنے والے کو
اس کے مقاصد مطلوبہ اور مقاصد علمیہ تک پہنچا دیتی ہے۔ وفی معدته حین راح مثل تفاح او راح، اور یہ کتاب بچے کے معدے یعنی اس کے ذہن میں جب قرار پکڑ لے، اس کے مسائل بچے کے ذہن میں قرار پکڑ لے تو یہ کتاب اور اس کتاب کے مسائل بچے کے لیے سیب اور مشروب یعنی نبیذ کی طرح ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں معدہ بول کر ذہن مراد لیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی غذا کی جگہیں ہیں۔ جس طرح معدہ اجسام کی غذا کا محل ہے، اسی طرح ذہن روحوں کی غذا کا محل ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو سیب اور نبیذ کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی جس طرح سیب اور نبیذ جب بدن میں چلے جائیں تو بدن کو مضبوط کرتے ہیں اور بدن کو فائدہ دیتے ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی جب بچے کے ذہن میں قرار پکڑ لے، اس کتاب کے مسائل جب بچے کے ذہن میں قرار پکڑ لیں، پختہ ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے بچے کے ذہن میں دیگر علوم اور مقاصد آ جاتے ہیں، یوں بچے کا ذہن مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ راحہ فعل ہے جس کا معنی رات گزارنے کے ہیں، مگر یہاں اس کا معنی علماء نے قرار پکڑنا ذکر کیا ہے۔ نبیذ کھجور کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پیا جاتا ہے تو اس کو نبیذ کہا جاتا ہے، اور یہ پینا سنت مبارکہ ہے جب تک کہ پانی میں جوش نہ آئے، پانی میں بدبو پیدا نہ ہو۔ اگر پانی میں بدبو پیدا ہو جائے یا جوش آ جائے تو پھر یہ نشہ آور ہوتا ہے اور پھر اس کا پینا جائز نہیں ہوتا۔ وَبِاللَّهِ أَعْتَصِمُ عَمَّا يَصِمُ، باللہ ظرف ہے اور اعتصم فعل ہے۔ پہلے اعتصم کو آنا چاہیے تھا، پھر باللہ کو آنا چاہیے تھا، لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصر کا معنی حاصل کرنے کی وجہ سے باللہ یعنی جس کو بعد میں آنا تھا اس کو پہلے ذکر کر دیا، کیونکہ بعد میں آنے والی چیز کو پہلے ذکر کر دینے سے حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حصر کا معنی لینا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے باللہ ظرف کو اعتصم سے پہلے ذکر کر دیا۔ عما اصل میں عن ما تھا، نون کو میم سے بدل کر میم میں ادغام کر دیا تو عما ہو گیا۔ یسم اصل میں یوسم تھا، جس طرح یوعیدو میں تعلیل ہوئی اسی طرح اس میں بھی تعلیل ہوئی۔ یسم کا معنی ہے عیب دار کرنا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر عیب دار کرنے والی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر عیب پیدا کرنے والی چیز سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ عیب دار کرنے والی چیز عقائد سے تعلق رکھتی ہوں، اعمال سے تعلق رکھتی ہوں یا افعال سے تعلق رکھتی ہوں، آمین۔ وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمُعِينُ، اور وہی بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔